حاضرین مجلس، یہ ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کی 18ویں مجلس ہے، جس میں ہم لوگ کل اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم کو تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا کرتا تھا، جن پر تو نے احسان کیا تھا اور جو تجھ کو راضی کرنے والے تھے اور تو ان سے راضی تھا، ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آج ہم لوگ اس قوم کے بارے میں پڑھیں گے جس کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مغضوب کہا جاتا ہے، بلکہ ہیں۔ آج ہم غیر المغضوب علیہم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، ان لوگوں کا راستہ نہ بتا جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو مفسرین کے کہنے کے مطابق وہ قوم جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا وہ یہودیوں کی شکل میں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہودی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں کے سلسلے کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو یہود کہا جاتا ہے، ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کے سلسلے کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے تک ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مانتے تو نہیں، صرف ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جو حقیقت میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سلسلے کو حقیقی طور پر ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے۔ یہ ریئل میں ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو نہ مانے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے ہیں، اگر ہم موسیٰ کو نہ مانے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، اگر ہم عیسیٰ کو نہ مانے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اگر ہم یوسف کو نہ مانے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یعنی پورے کے پورے انبیاء کرام کے سلسلے کو دل سے تسلیم کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور یہودی دعویٰ کر لیں بس یہودی ہو جائیں گے، نصارہ دعویٰ کر لیں یہودی ہو جائیں گے، دل سے مانے نہ مانے ان سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی جن سے پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے وہ یہودی حضرات ہیں، ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا بھائی، ان سے کیوں بچنا چاہیے، ان سے کیوں پناہ مانگنا چاہیے؟ تو ان کے ایسے جرائم ہیں اور ان کے ایسے مسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو مبغوض بنایا، لوگوں نے بھی ان کو مبغوض بنایا، اور قیامت تک آنے والوں نے بھی ان کو مبغوض بنایا ہے۔ انہیں دل سے ان سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، مجبوری میں ان کے پاس جا سکتا ہے، مجبوری میں ان سے دوستی کر سکتا ہے، لیکن دل سے کوئی دوستی ان سے نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ارے اللہ تو فقیر ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے، وہ اللہ ہم صدقہ مانگتا ہے، وہ اللہ ہم کو لوگوں کی مدد کرو بولتا ہے، اس کے پاس اگر ہو تو ہم سے کیوں کہتا تھا؟ اللہ فقیر ہے اس لیے وہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم غنی ہیں۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو زکوٰۃ اللہ نے دینے کے لیے کہا تو اللہ کو فقیر قرار دیا۔
اگر اللہ نے صدقہ دینے کے لیے کہا تو اللہ کو فقیر قرار دیا، تو یہ قوم ایسی قوم ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی، اور یہ قوم ایسی ہے جس قوم نے فرشتوں کی بھی توہین کی، فرشتے کی بھی توہین کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل دھوکہ باز ہیں، وہ آخری نبی جو بنانا تھا وہ ہمارے آدمی کے پاس آنا تھا لیکن محمد کے پاس چلے گئے، یعنی فرشتوں کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اور یہ قوم ایسی قوم ہے جو نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہے، نبیوں کو بھی قتل کرنے والی قوم ہے۔ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ خود کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ہاں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، نبیوں کا مرڈر کرتے ہیں، تو ان کی توہین نبیوں کے ساتھ بھی ہے، اور ان کی توہین سارے کے سارے اقوام کے ساتھ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ وہ ہمارے غلام ہیں، ہم اوپر ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کی سب سے زیادہ جو ہے محبوب ہیں، اور سارے کے سارے لوگ ہماری خدمت کے لیے اور ہمارے لیے اللہ نے غلام بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بھی توہین، فرشتوں کی بھی توہین، نبیوں کے ساتھ گستاخی، اور سارے اقوام عالم کے ساتھ بھی ان کی گستاخی ہوا کرتی ہے۔ اچھا، یہ گستاخی کا تعلق صرف ان کے ذات اور نفس کے ساتھ تھا؟ بھئی اگر یہ گستاخی کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذات تک محدود تھا، لیکن ان کے جرائم ایسے ہیں کہ سب کو نقصان پہنچانے والے ہیں، سب کو نقصان پہنچانے والے ہیں، بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، انہی کی جرائم کی وجہ سے ان پر اللہ لعنت۔ اچھا، ان کے جرائم دنیاوی جرائم بھی ہیں اور دینی جرائم بھی ہیں، اخلاقی جرائم بھی ہیں، ہر طرح کے جرائم ان کے پاس پائے جاتے ہیں۔ شراب کو سب سے زیادہ عام کرنے والے، اخلاقی برائی ان کے پاس، یعنی ہر طرح ساری دنیا میں اخلاقی برائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور سود کو یہ جو ہے جائز سمجھتے ہیں، بلکہ سود کو ہر طرف پھیلاتے جا رہے ہیں، اور سسٹم ایسا بناتے جا رہے ہیں کہ بھائی سود کے بنا آج کوئی آدمی آگے نہ بڑھنا، ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سود سے ٹچ ہو جانا، کہیں نہ کہیں سود کا اس کو جو ہے ہوا لگ جانا، کہیں نہ کہیں سود کی رقم اس کو لین دین ہوتے جانا۔ شراب، سود، اور اسی طرح بدکاری کو یہ سب سے زیادہ ہوا دینے والے یہی لوگ ہیں، بدکاری کو دنیا میں سب سے زیادہ ہوا دینے والے یہی ہیں، اور قتل غارت گیری کو بہت زیادہ عام کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور جو ہے شرک کو بھی عام کرنے والے سب سے پہلے یہی لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یعنی درگاہوں کا سسٹم اور جو ہے شرک کا سسٹم سب سے پہلے لانے والے یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو انتقال کرنے کے بعد ان کی قبروں پر مزار بنا دیا، ان کی قبروں پر مسجد بنا دیا۔ ان کے نیک لوگ جب انتقال کر جاتے تھے تو ان پر مزار بنانا، ان پر مسجد بنانا، اس کی عبادت شروع کرنا، اخلاقی طور پر بھی جرائم کا آغاز، اور دینی طور پر بھی جو ہے جرائم کا آغاز، عقیدے کے طور پر بھی جرائم کا آغاز، ہر جرم کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے، اسی کو یہی لوگ جرم کا آغاز کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسی قوم ہے کہ بھائی چلو آج ہی کو معلومات نہیں ہے سدھر جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ قیامت تک بھی ان کا سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا، چاہے حالات کیسے بھی آئیں، حالات کسی طرح کی بھی رہیں، ایسے ہی حالت رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جو نشانی آئیں گے نا، وہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یعنی جن لوگوں کو زمین پر رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو قتل کیا جائے گا، یہ جھاڑوں کے پیچھے چھپیں گے اور یہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے،
یہ پتھر کے پیچھے چھپیںگے، وہ پتھر چٹان کہے گا کہ جو ہے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مار دو۔ جھاڑ کہے گا کہ میرے پیچھے جو ہے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مار دو۔ لیکن صرف برگد کا ایک پیڑ رہے گا جو یہ نہیں کہے گا، نہیں بتائے گا کہ میرے پاس یہودی چھپا ہوا ہے، بلکہ ہر ایک بھی خبر دے گا کہ وہ چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے مار دو۔ تو گویا یعنی جو دنیا کی چیزیں ہیں، چاہے وہ پہاڑ کی شکل میں جو ہے، چٹان کی شکل میں، درخت کی شکل میں، بلڈنگ کی شکل میں، جتنے جمادات ہیں، ان میں جا کے اگر چھپے بھی وہ، تب بھی وہ گواہی دے گا کہ یہاں پر یہودی ہے۔ مطلب اتنی مبغوض قوم ہے۔ اسی مبغوض قوم سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کے لیے دن میں 17 مرتبہ دعا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور نفل نماز میں، سنت نماز میں ان سے بچنا ہے۔ بھئی بچنے کا مطلب ان کی عقیدے سے بچنا ہے، ان کے نقصان سے بچنا ہے۔ ہاں، تعلیم کے سلسلے میں اگر ان سے تعلیم حاصل کرنا پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جو قیدی یہودی بن کر آئے تھے وہ تعلیم یافتہ تھے، تو ان کو ان سے تعلیم لینے کا حکم بھی دیا تھا۔ میں تعلیم اگر حاصل کرنا ہے تو بالکل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جرائم سے بچنا ہے، اخلاقی بیماریوں سے بچنا ہے، عقیدے کی بیماری سے بچنا ہے۔ اگر ہم بچیں گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انشاءاللہ ولا الضالین کے بارے میں ہم کل ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا ہم گویا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں، اور ہم آج کا یہ ٹیک اوے یہ ہے، اور آج کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کے پاس مبغوض ہے، فرشتوں کے پاس بھی ہے، انبیاء کرام کے پاس بھی ہے، اور قیامت تک رہنے والے لوگوں کے پاس بھی ہے، اور دنیا کی ساری چیزوں کے پاس بھی وہ مبغوض ہے۔ اللہ چونکہ اس وقت تو اس کو زبان دے گا، وہ کہے گا، اگر آج بھی زبان دے ٹیبل کو تو بتا سکتا ہے کہ ہاں مبغوض قوم ہے۔ یہ جھاڑ بتا سکتا ہے کہ مبغوض قوم ہے، یہ چٹان بتا سکتی ہے کہ مبغوض قوم ہے۔ دنیا کی ہر چیز گواہی دینے والی ہے، یہ مبغوض ہیں۔ اللہ کی لعنت بھی ہے، نبیوں کی لعنت بھی ہے، اور تمام نیک لوگوں کی لعنت بھی ان لوگوں پر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح بدنصیب قوم سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔